الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. برادران اسلام، محترم بزرگ و دوست اور عزیز ساتھیوں، چند روز کے بعد ماہ مقدس، ماہ مبارک رمضان مبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ چند دن باقی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ماہ مقدس کے اندر داخل فرمائے. ماہ مقدس بہت ہی مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کر برستی ہے، اور اس مہینے کے اندر عبادات کے اوپر اجر جو ملتا ہے، جو ثواب ملتا ہے، اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے. یعنی یہ سمجھیے کہ اگر ماہ مقدس کے اندر قرآن کریم کا ایک حرف تلاوت کیا گیا تو ایک حرف کے اوپر جو اجر ملتا ہے وہ 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے. اور چونکہ ماہ مقدس کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا عبادات کے اندر اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو عام دنوں میں ایک حرف کے اوپر اگر ہم 10 نیکیاں مل رہی ہیں تو ماہ مقدس کے اندر ایک حرف کو تلاوت کرنے پر 700 نیکیاں مل جائیں گی. کیونکہ 10 کو جب 70 سے گنا کریں گے تو 700 بن جائیں گے. تو اتنا قیمتی یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے سے قرآن پاک کو ایک خاص مناسبت ہے، دونوں کے اندر ایک گہرا تعلق ہے. چونکہ قرآن پاک نازل ہوا اسی ماہ مقدس کے اندر، اور بہت ساری صفات ایسی ہیں، خصوصیات ایسی ہیں کہ جن خصوصیات کے اندر دونوں یعنی روزہ اور قرآن پاک مشترک ہیں. جیسے تقوی کے اندر دونوں مشترک ہیں. روزہ رکھنے سے بھی قرب تقوی پیدا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے. پہلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تقوی پیدا ہوتا ہے. تو تقوی کے اندر دونوں مشترک، اور اسی طرح سے شفاعت کے اندر دونوں مشترک. روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن مقدس بھی شفاعت کرے گا. اور اسی طرح سے قرب کے اندر یعنی اللہ کا قرب، روزہ رکھنے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور قرآن مقدس پڑھنے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے.
یعنی بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں کہ جن میں دونوں آپس میں مشترک ہیں وہ خصوصیات. یہ مقدس مہینہ قرآن پاک کو اس مقدس مہینے سے خاص مناسبت، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس ماہ مقدس کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے. بلکہ جو آخری سال تھا، آپ کا وصال کا وقت تھا، جب آپ کو اشارہ مل گیا تھا، اس سال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دور فرمایا. یعنی قرآن پاک کی اس ماہ مقدس کے اندر جتنی زیادہ تلاوت کی جائے اتنا ہی افضل ہے. کثرت سے تلاوت کی جائے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دور فرمایا کرتے تھے اور آخر وقت میں 2 مرتبہ دور فرمایا. تو اس لیے ماہ مقدس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام فرمائیں، اور تلاوت کی بھی جاتی ہے. الحمدللہ لوگ تلاوت کرتے بھی ہیں، اور ایک الگ سی کیفیت ہوتی ہے قرآن پاک کو تلاوت کرنے کی ماہ مقدس کے اندر. لیکن یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ جب ماہ مقدس شروع ہوتا ہے، ماہ مقدس کے شروع ہونے سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلتا ہے باقاعدہ، ویڈیوز کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے اور پوسٹ کے ذریعے سے، اور وہ یہ چلتا ہے ٹرینڈ کہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. یہ چلتا ہے، خوب چلتا ہے، بلکہ اس کی کلپ بنا کر کے ڈالتے ہیں. ایک شخص تلاوت کرتا ہوتا ہے، دوسرا اس کو ٹوکتا ہے کہ اس طرح پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر سمجھ کر کے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا. اور ایک نظریہ یہ بنایا گیا ہے کہ سمجھ کر ترجمے کے ساتھ تھوڑا پڑھ لو، زیادہ قرآن نہ پڑھا جائے، وہ بہتر ہے کہ تھوڑا پڑھا جائے. یہ ایک نظریہ قائم کیا جا رہا ہے قرآن پاک سے دور کرنے کے لیے کہ قرآن پاک کی، دیکھیے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا یہ بھی یہی مقصود ہے. یہ مقصود ہے اصل کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے. یہ مقصد ہے قرآن پاک کا. لیکن اس مقصد کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کو بے اثر نہیں کیا جا سکتا کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت ہے اور صحیح طریقے سے اس کی تلاوت ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے. تو سب سے پہلے تو قرآن پاک کی صحیح طریقے سے تلاوت ہی کی جائے گی. اور قرآن کریم کے اندر کئی جگہ آیا ہے، آپ غور کیجئے آیات کے اندر، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. یہاں پر تلاوت کے بارے میں حکم دیا ہے، یتلو علیہم، اور آگے دیکھیں ویزکیہم کے بعد ویعلمہم الکتاب. کئی جگہ ہے یہ آیت، یہ جملہ کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے. یعنی قرآن پاک کو سمجھنے سے پہلے تلاوت کا ہے. یتلو علیہم ویعلمہم الکتاب، یعلمہم الکتاب کو بعد میں ذکر کیا ہے. اور میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن پاک کو سمجھانا جائے، یہ مقصد نہیں ہے. پھر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن پاک کو سمجھنا اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا یہ تو اصل مقصد ہے ہی. لیکن اس مقصد کے سامنے یہ کہہ دینا کہ قرآن پاک کی صرف تلاوت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ گمراہی ہے. اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، ماہ مقدس کے اندر دور فرماتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ. اور ابھی جو روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ. یہاں پڑھنے کے بارے میں ہے من قرأ حرفا، کہ جس نے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. پڑھنے کے بارے میں ہے یہاں پر، یہاں سمجھنے کے بارے میں نہیں ہے کہ جس نے سمجھا. صرف
صرف تلاوت کرنا پڑھنا یہ بھی بے فائدہ نہیں ہے. اور جو یہ کہے کہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ گمراہ ہے, اسے توبہ کرنی چاہیے. یہ صرف قرآن مقدس ہے, اللہ کا مقدس کلام, کہ اس کو نہ صرف تلاوت کرنے پر اجر بلکہ اس کے اللہ نے اس کے اصول و ضوابط بھی مقرر کیے ہیں, اس کے آداب مقرر کیے ہیں. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے دنیا کی, چاہے آسمانی کتاب ہو, کہ جس کے اصول و ضوابط مقرر کیے گئے. صرف واحد اللہ کا مقدس کلام ایسا ہے کہ جس کے اصول و ضوابط ہیں. چاہے آسمانی کتاب تورات ہو, انجیل ہو, زبور ہو, یا دیگر صحائف ہو, یا دنیا کی اور دوسری کتابیں ہو, دوسرے فنون ہو, کسی کے بھی اصول و ضوابط نہیں اس کو پڑھنے کے لیے. لیکن قرآن مقدس کو پڑھنے کے لیے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا, اس کا مخرج کیا ہے, تانوں سے کس کو نکالنا ہے, جڑ سے کس کو نکالنا ہے, کون سی صفات ہے اس کے اندر, کون سی صفات لازمہ ہے, کون سی صفات عارضہ ہے, یہ صرف قرآن مقدس کی ہی خاصیت ہے کہ اس کے پڑھنے کے آداب مقرر کیے گئے, اس کے اصول و ضوابط مقرر کیے گئے. کوئی دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس کے آداب اور اصول و ضوابط مقرر کیے ہوں ان کو پڑھنے کے لیے. اب دنیا میں سب سے زیادہ جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ انگلش ہے, انٹرنیشنل زبان ہے انگلش. انگلش کی جو زبان ہے اس کے بھی جو حروف ہیں اس کے, ان کے لیے بھی کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے کہ بھائی اے کو کہاں سے نکالنا ہے, سی کو کہاں سے نکالنا ہے, بی کو کہاں سے نکالنا ہے, ڈی کو کہاں سے نکالنا ہے. وہ اصول نہیں ہے. جیسے قرآن مقدس کے اصول ہے کہ با کو کہاں سے نکالنا ہے, تا کو کہاں سے نکالنا ہے, جیم کو کہاں سے نکالنا ہے, ہا کو کہاں سے نکالنا ہے, جو اس کے مخرج مقرر کر دیے. ہاں کا مخرج مقرر کیا ہے کہ اس کو یہاں سے نکالنا ہے, حلق کے بیچ میں سے نکالنا ہے. اگر وہاں سے نہیں نکالیں گے تو وہ حرف بدل جائے گا. لیکن انگلش کے اندر ایسا نہیں ہے, دوسری کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ ڈی کو کوئی اس کا مخرج بیان کیا گیا ہو کہ اس کو وہاں سے نکالنا ہے, اگر وہاں سے نہیں نکالیں گے تو وہ حرف بدل جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. صرف قرآن مقدس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اصول و ضوابط مقرر کیے گئے. ہاں دوسری جو زبانیں ہیں, اب یہ انگلش ہے, جیسے انداز کے اندر تو فرق ہو سکتا ہے, جس کو ہم لہجہ کہتے ہیں کہ بھائی امریکہ کا لہجہ کچھ اور ہے, برٹش کا لہجہ کچھ اور ہے, جاپان کا کچھ اور ہے, لیکن ان کے مخرج اور ان کی صفات نہیں ہے. یہ صرف قرآن مقدس کی خصوصیت ہے کہ اس کے آداب ہیں, اس کے اصول و ضوابط ہیں, اس کی صفات ہے, یہ لازمہ ہے, یہ عارضہ ہے, یہ صفات ہے. اس حرف کو موٹا پڑھنا ہے, اس کو باریک کرنا ہے, اس کے اندر پستی کرنی ہے, اس کے اندر سختی کرنی ہے. پستی نہیں کریں گے, سختی کر دیں گے تو حرف بدل جائے گا. پر نہیں کریں گے, باریک کریں گے تو حرف بدل جائے گا. اس مخرج کے اس کو بڑا جگہ سے نہیں نکالیں گے تو حرف بدل جائے گا. یہ صرف قرآن مقدس کی خصوصیت ہے. تو اس لیے قرآن پاک کو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق صحیح طریقے سے پڑھنا, یہ تو ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا. قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, رمضان کے اندر خوب تلاوت کی جائے, لیکن اس کے صحیح آداب کے ساتھ تلاوت کی جائے. ہاں اس سے بھی ہم منع کرتے ہیں کہ جو طریقہ ہمارا بن چکا ہے کہ اس کے آداب کی رعایت نہ کرتے ہوئے, اس کے اصول و ضوابط کی رعایت نہ کرتے ہوئے جو تلاوت کی جاتی ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ غلط طریقہ ہے. اس کی آداب کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کی جائے, چاہے بغیر سمجھے, تو اس کے اوپر ثواب ملے گا, اجر ملے گا. تو اس لیے یہ جو ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو قرآن پاک صرف رمضان میں تھوڑے سمجھنا ہے, وہ تو ساری زندگی سمجھنا ہے. اس کو ساری زندگی سمجھ کر اس کے مطابق زندگی کو اپنے ڈھالنا. رمضان کے اندر کیوں یہ ٹرینڈ چلایا جاتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, ایک پارہ پڑھ لو, ایک قرآن نہ پڑھو, لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. ترجمے کے ساتھ پڑھو, لیکن کسی جاننے والے کے سامنے بیٹھ کر کے, جو ترجمہ سمجھتا ہے, جس نے اس کا علم سیکھا ہے, جس نے تفسیر پڑھی ہے, اس کے سامنے بیٹھ کر کے ترجمہ سمجھو. آپ اگر اپنے آپ بھی بیٹھ کر کے ترجمہ سمجھو گے, آپ کے بس کی بات نہیں, الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ سمجھ بیٹھو گے آپ. بہرحال وقت ہو چکا ہے, انشاءاللہ کچھ باتیں اور عرض کرنی ہے, وہ آئندہ جمعے کے اندر عرض کی جائیں گی. پیغام یہ ہے کہ ماہ مقدس آ رہا ہے, ماہ مقدس کے اندر
قرآن پاک کی صحیح آداب کے ساتھ، اس کے اصول و ضوابط کے ساتھ تلاوت کرنے کا، کثرت سے اہتمام کرنے کا، ابھی سے اس کا اپنے وقت کو فارغ کرے اور نظام بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔